جی تو ناظرین، علامہ خضر حیات بکروی صاحب نے عمرہ سے واپس آتے ہی جو بڑا بیان جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ خضر حیات بکروی صاحب نے توبہ کر لی ہے۔ اب یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ علامہ خضر حیات بکروی صاحب نے کس بات پہ توبہ کی ہے، آئیے تفصیل جانتے ہیں۔ جی تو ناظرین، جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا ہے، آگے چل کر میں علامہ خضر حیات بکروی صاحب کا آپ کو ویڈیو کلپ بھی دکھانے والا ہوں، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو علامہ خضر حیات بکروی صاحب ان کے بارے میں اکثر ایک بات کہا کرتا تھا، شاید پچھلے ولاگز میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ وہ جہاں تک دوسرے جو جماعتوں کے مذاہب کے جو علماء اکرام ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہدف تنقید بناتے ہیں، وہ تو ایک مسلم بات ہے کہ ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں اگرچہ وہ قرآن و سنت کے جہاں سے وہ خلاف ہیں تو ان پہ تنقید کرنا اور ان کو ٹارگٹ کرنا یہ تو بات درست ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ علامہ خضر حیات بکروی صاحب وہ اپنی جماعت کے جو علماء اکرام ہیں، جیسے سرگودے والے بزرگ کو وہ اکثر کہا کرتے تھے سرگدھے والے بزرگ، اور اس طرح کے علامہ عصمت اللہ صاحب، علامہ تعالیٰ بندیالوی صاحب اور دیگر کئی علماء اکرام ان کو بھی ہدف تنقید بنایا کرتے تھے۔ تو جب وہ عمرہ پہ گئے ہیں تو عمرہ پہ ان کی علامہ تعالیٰ خان بندیالوی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ علامہ تعالیٰ خان بندیالوی صاحب سے ناراض تھے، تو واپس آئے ہیں تو حال ہی میں انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے، اور وہ بیان اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے عمرہ پہ جب گیا ہوں تو وہاں میں نے توبہ کر لی ہے۔ کس بات پہ توبہ کی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے اس بات پہ توبہ کی ہے کہ میں اس شخص کو آج کے بعد کچھ نہیں کہوں گا جو توحید کو مانتا ہے، مطلب جو توحید ماننے والا ہے وہ اگر اس توحید کے کوٹھے کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس کو گرانے کی کوشش نہیں کرتا تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں بھی صحیح تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، یعنی توحیدیوں کا میں خیال کروں گا اور توحیدیوں کو میں ہدف تنقید نہیں بناؤں گا۔ اگرچہ وہ پہلا جو اعتراض کرتے تھے وہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ کوئی غلط نہیں کرتے تھے، کوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کوئی تہمت نہیں لگاتے تھے، وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ان کا جو طریقہ تھا اس سے ہمیں اختلاف تھا کہ جی آپ کے اپنی جماعت کے چونکہ یہ علماء کرام ہیں تو آپ ان کو ٹیلی فون کر کے ان کے پاس جا کر پرسنل میں ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ جب ان کو آپ ہدف تنقید بنائیں گے، ان کو آپ ٹارگٹ کریں گے تو جو آپ کے مخالفین ہیں یا دیگر جماعتوں کے جو علماء کرام ہیں وہ آپ کی جماعت کو اور آپ کو ٹارگٹ کریں گے، اور ان کے پاس ایک بیانیہ ہوگا کہ دیکھو یہ جو مولوی ہے اس کی اس بات کا کیا حقیقت ہے، اس بات کی کہ ہمیں یہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، یہ تو اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتا، تو اس کی اس بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ آپ کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کی جماعت کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے اپنوں میں کچھ غلطیاں ہیں تو چونکہ آپ کو ان سے آنا جانا رہتا ہے، ٹیلی فونک رابطہ ہو سکتا ہے، آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، تو پرسنل میں جا کے ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں یا جو آپ کا یہ نظریہ یہ درست نہیں ہے، تو اس طرح سے میرے خیال میں وہ بھی سمجھ جائیں گے، توبہ بھی کر لیں گے، اور اس میں بہتری کا پہلو تھا۔ لیکن سٹیج پہ بیٹھ کے ان کو ٹارگٹ کرنا تو میرے خیال میں اس سے ایک نفرت بھی بڑھتی ہے، اور دوسرا چونکہ آپ کے اپنی جماعت کے علماء اکرام ہیں تو مخالفین کو ایک موقع بھی ملتا ہے۔ تو کیا کہا جی علامہ خضر حیات بکروی صاحب نے، آئیے اس ویڈیو کلپ میں جانیں۔ آج کل میں عمرے تو بن کے نیت کیتی ہے کہ جیڑے شودے توحید دا صرف نا ہی لیندے بدن نہ، جب تک توحید دے کوٹھے نو ڈھامنا شروع نہ کر سن انہاں دے خلاف میں نہیں بولنا۔